بیٹا نہ تو ہم فیصل آباد پہلی بار آئے ہیں، لیکن یہ والا ماحول پہلی بار دیکھا ہے میں نے۔ بڑی بار میں فیصل آباد آیا ہوں، مضافات میں بھی بڑے پروگرام کیے ہیں، لیکن یہ والا رنگ میں نے آج پہلی بار ہی دیکھا ہے۔ عجیب بات ہے حضرت، میں تو حیران ہوں یہ سب کچھ دیکھ کے۔ چلیں حضرت جی اب ٹھیک ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اب نہ بولے کوئی بھی، جو ہے بس ٹھیک ہے۔ پیچھے والے ہیں منو کٹ ویکھنا، پیچھے والے نے بہتا ویکھنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو کافی شوق ہے کہ ان کو دیکھا جائے ادھر، ٹھیک ہے۔ میرے کٹ ویکھو، انہوں نے بہتا ویکھو پیچھے والے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بلکہ میں کہنا پیچھے والے ہی اگے آ جاؤ، میں پیچھے کھلو کے تقریر کر لینا۔ یار ایک بندہ اتنی دور سے آپ کے پاس چل کے آیا ہے، آپ اس کی کیا قدر کر رہے ہیں اور لوگوں کو آپ بتانا کیا چاہتے ہو؟ کتنی دور سے حضرت، نہ ہم آپ کے پاس پیسوں کے لیے آئے ہیں، کیا آپ ہمیں کتنے پیسے دے لو گے آپ ہمیں؟ روٹی کے لیے ہم نے پہلے منع کیا ہوا کہ ہم نے کوئی نہیں کھانی ہے، تو پھر یار کو اگر بات سننے کے لیے مجھے بلایا ہے تو بات سنو میری یار۔ آپ نے تو عجیب ہی، میں نے ویسے نہیں یہ رنگ دیکھا کبھی آج تک۔ میں بڑی بار فیصل آباد آیا ہوں، سٹی میں بھی پروگرام کیے ہیں، گرد و نواح میں بڑے پروگرام کیے ہیں، لیکن یہ والا رنگ آج تو بس آپ نے ہلا کے رکھ دیا ہے۔ بیٹا گونج کو کنٹرول کرنا ہے آپ نے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کھلی جگہ ہے، اس کی بھی گونج ہے، اس لیے نا جیسے وہ پہلے مسجدوں کے سپیکر سادے ہوتے تھے نا، اب سادہ کر دیں تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آئے، ٹھیک ہے۔ آپ ایکو سے چھیڑ خانی نہ کریں، بالکل سادہ کر دیں اس کو تاکہ گونج نہ ہو، لوگوں کو میری بات سمجھ آ سکے۔ ایک بار حضرت آپ سب نے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ، ٹھیک ہے۔ کوشش فرمایا کریں کہ جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر مبارک کی باری آئے تو سونا کر کے پڑھا کریں، کیونکہ پہلی بات تو ہم پڑھتے کوئی نہیں، اور اگر کبھی کوئی موقع مل جائے پڑھنے کا جیسے کہ آج ملا ہے ہمیں، تو پھر ہم اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے، بے توجہی سے پڑھیں گے۔ پڑھ رہے ہیں، کوئی پنکھے دیکھ رہا ہے، پڑھ رہے ہیں لیکن ساتھ کوئی دیواریں دیکھ رہا ہے، یا پڑھ رہے ہیں لیکن توجہ کسی اور جانب ہے، پھر بس ہم پڑھ ہی دیتے ہیں بس۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ کسی نے کتنا سونا کر کے پڑھا ہوگا، اور پھر پڑھ کے اس کو کتنا لطف آیا کہ اس نے لکھ ہی دیا، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام۔ کیونکہ میں آپ سے نہیں پوچھوں گا کہ آپ کو یہ میٹھا کبھی محسوس ہوا ہے کہ نہیں ہوا، کیونکہ مجھے پتہ ہے ہوا کوئی نہیں، لیکن آپ نے کہہ دینا ہوا ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے اپنی قوم کا حضرت جی، بادشاہ قوم ہے میری حضرت، اس لیے میں آپ کو نہیں پوچھوں گا، لیکن میں دلیل آپ کو دے دوں گا کہ آپ کو یہ میٹھا بھی میسر آیا نہیں، کیونکہ آپ کو یہ میٹھا میسر آتا نا تو پھر آپ نے سارا دن اپنا منہ انہی کے ذکر مبارک سے میٹھا رکھنا تھا حضرت۔ پھر گالی کیوں دینی تھی کسی نے حضرت؟ پھر غیبت کیوں کرنی تھی کسی نے کسی کی حضرت؟ یہ میرا نہیں قصور، کوئی بھی یہ ساؤنڈ والے کا کام ہے حضرت، اس کو کنٹرول کر۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تو اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں تو آپ نے تو کہہ دینا کہ نہیں، لیکن مجھے پتہ ہے کوئی نہیں، کیونکہ اگر ہمیں یہ میٹھا میسر آتا تو پھر ہم نے اور کوئی کام ہی نہیں کرنا تھا، ہم نے پھر سارا دن بھائی بالکل سادہ کر دیں، مسجد کے مائک کی طرح کر دیں۔ مسجد کا جڑا پہلے سپیکر چل رہا ہے پھر نو کر دیں، اور دوسرے میل چلا دیو، نہیں، لے جاؤ، آپ میل چلا انہوں آندہ ہی نہیں ہے کوئی۔ ہاں میل چلا، مائک کا نہیں کر سکتا۔
ਉੱਤਲੇ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚਾ अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद इश्क मोहब्बत। तो आपसे मैं अगर पूछूंगा तो मुझे पता है आपने कह देना कि नहीं ये मौलूदा ना लेना तो मुंह मीठा होता है, लेकिन कोई नहीं होता। अगर मुंह मीठा होता हो तो फिर और क्यों काम करे, फिर तो सारा दिन उन्हीं का नाम ले, ना कोई गिबत करे, ना कोई गाली दे, ना कोई किसी की चुगली करे, ना कोई फजूल बोले, बल्कि आपके सामने अगर कोई ये काम करेगा भी तो आप उसको कहेंगे चल यार छड़ देन, चल उनका नाम लेके अपना मुंह मीठा करते हैं। तो क्योंकि उम्मत को ये मीठा मुयसर नहीं है इधर, इसलिए बस किसी महफिल में मौका मिल गया तो उनका नाम ले लेते हैं। बाकी अब चलो मैं बस पूछ जाता हूँ जाते जाते आप सबसे, पूछी ना मुझे जवाब देना, अगर पढ़ा है तो फिर भी खामोश रहना, नहीं पढ़ा तो फिर भी खामोश रहना, लेकिन जवाब देना ज़रूर। ये जब से बेदार हुए हैं ये 3:45 हो गए हैं, कितनी बार आज दुरूद पाक पढ़ा है, सबको अपना अपना जवाब आता है। और सुबह से लेकर अब तक अगर हम कहें कि हम चुप रहे हैं तो वो भी कोई नहीं, बड़ा बोले हैं अगर, लेकिन बोले फजूल ही हैं। लेकिन अगर हमें ये मीठा मुयस्सर आता फिर हमने भी यही कहना था, उन्हें जाना उन्हें माना, फिर क्यों कोई दूसरा काम है, फिर क्यों कोई दूसरा काम है। तो मैं बस पुत्र आपसे इतनी गुजारिश करूँगा कि ये मीठा ढूंढो कहीं से, ये मीठा कहीं से। 2005 में मैंने पहला जुमा पढ़ाया था और फरागत तो है 2008 की है, लेकिन क्योंकि पीरो मुर्शिद की तरफ से हुक्म आ गया तो फिर सर तस्लीम खम करना पड़ा। 2005 और ये 2024 चल रहा है। मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी मुझे किसी ने पूछा हो कि हज़रत जब मैं उनका नाम लेता हूँ तो मेरा मुंह क्यों मीठा नहीं होता है। मुझे नहीं याद पड़ता कभी किसी ने पूछा हो कि हज़रत जब मैं उनका नाम लेता हूँ तो मेरे सीने में ठंड क्यों नहीं पड़ती, जब मैं उनका नाम सुनता हूँ तो मेरे दिल की कैफियत क्यों नहीं बदलती है। पूछता ही कोई नहीं है। बल्कि मैं अक्सर कहता हूँ, मैं कहता हूँ सुलेमान तेरे तो अभी 19 साल हुए हैं और तू रो रहा है। मेरे दादा पीरो मुर्शिद आपने कमो पेश 100 साल 90 साल 80 साल के करीब जो है ना वो मसनद को नवाजा है और नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत की खैर खाई की। हज़रत बड़ा तवील अरसा है, 100 या 90 या 80 बड़ा तवील दौरान है। शायद इस वक्त हज़रत इधर कोई ऐसी शख्सियत या कोई बुज़ुर्ग ना मौजूद हों जिनकी उम्र 90 या 80 साल हो। अभी तो पाकिस्तान को बने 77 साल हुए हैं हज़रत। और जब मेरे हज़रत साहब कलाम फरमाया करते थे, अगर कोई सियालकोट में आपका जानने वाला हुआ तो आप उससे तस्दीक करवा लीजिएगा कि 11 बजे के बाद आपकी मस्जिद में जगह नहीं मिलती थी। लोग पहले आके बैठ जाया करते थे, फिर जो आएगा ऊपर, फिर जो आएगा उससे ऊपर, फिर जो आएगा उससे ऊपर। क्यों? क्योंकि हज़रत जब कलाम करते थे तो दिलों के तार छेड़ते थे। जब हज़रत कलाम करते थे तो बीमार रूहों को शिफा मिलती थी। हम तो आज रोते हैं ना जी, आंदा ही कोई नहीं। भाई मौलवी सुलेमान तेरे कल कुछ होए तो कोई आए ना, तेरे का मिठा ही कोई नहीं, तेरे पास है ही कुछ नहीं कि कोई आए। जहाँ जहाँ आज भी कुछ है लोग जाते हैं, बड़ी बड़ी दूर सफ़र करके लोग रज़ा साकिब साहब के पास जुमा पढ़ने जाते हैं, बड़ी बड़ी दूर से सफ़र करके लोग पीर अजमल साहब के पास जुमा पढ़ने के लिए जाते हैं, बड़ी बड़ी दूर से लोग सफ़र करके डॉक्टर आसफ़ अशरफ जलाली साहब के पास जुमा पढ़ने के लिए जाते हैं। जहाँ आज भी कुछ है लोग जाते हैं, क्यों नहीं जाते? तो जहाँ कुछ नहीं है मेरी तरह तो फिर वहाँ कोई भी नहीं है। और क्योंकि हज़रत के पास तो कुछ नहीं, हज़रत के पास तो बड़ा कुछ था। क्योंकि जब हज़रत बोलते थे तो दिलों के तार छे, इसलिए 11 बजे आपकी मस्जिद का हाल भर जाया करता था। लेकिन फिर एक वक्त वो भी आया कि हज़रत ने कलाम छोड़ दिया। 2009 में तकरीबन आपने जुमा पढ़ाना छोड़ दिया। 10, 11, 12, 13 में भी साल हो गए, फिर आपने कलाम नहीं किया। हाँ, लेकिन ये है कि मैंने कई बार हज़रत की आंखों से आंसू गिरते देखे हज़रत। और पता रो के क्या फरमाया करते थे? आप फरमाया करते थे 80 साल हो गए सानू दुकान पाया, लेकिन जड़ा सौदा लैके बैठे हैं कभी मंगण ही कोई नहीं आया है। पूछते कोई नहीं, कोई पूछते ही नहीं। पता नहीं लोगों को क्या हो गया।
جس طرف دیکھو ایک عجیب شور برپا ہے. آپ یوٹیوب اٹھائیں، آپ ٹک ٹاک اٹھائیں، آپ انسٹاگرام اٹھائیں، وظیفے چل رہے ہیں. یہ پڑھو تو یہ ہوگا، وہ پڑھو تو وہ ہوگا، ایسے پڑھو تو ایسے ہو جائے گا، ایسے پڑھو. وجہ کیا ہے بھلا؟ کیونکہ آپ کی ڈیمانڈ ہی ہے. بلکہ آپ کی ڈیمانڈ نے ہمیں بھی یہاں تک تباہ و برباد کر ڈالا کہ ہم بھی حدیں پار کر گئے. میں اس دن دیکھ کے حیران رہ گیا کہ حضرت یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی وقت آنا تھا. اور پھر میں نے دل میں خیال کیا، میں نے کہا قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ہو سکتا ہے آپ کی نظروں سے بھی یہ معاملہ گزرا ہو. میں اب پتہ نہیں ان کو حضرت بولوں کہ نہ بولوں، کیونکہ وہ اس کی اہل نہیں ہے کہ ان کے لیے حضرت بولا جائے. لیکن چلیں، وہ یوٹیوب پہ بھی فیس بک پہ بھی ظاہر ہے وہ ان کے بنے تھے معاملے. وہ وظیفہ بتا رہے تھے محبوب کو قدموں میں لانے کا. حضرت پہلے تو میں اس بات پہ حیران ہوں کہ حضرت وہ محبوب کیسے ہو گیا جس کو آپ قدموں میں لانا چاہتے ہیں. کیا بات، محبوب کی جگہ قدم تو نہیں ہے، محبوب کی جگہ تو یہ ہے. کیا بات، سبحان. پہلے تو میں اس بات پہ حیران ہوں کہ وہ محبوب کیسے ہے جس کو آپ قدموں میں لانا چاہتے ہیں. محبوب کی جگہ تو قدم ہے ہی نہیں، محبوب کی جگہ تو دل ہے. اور پھر دوسری تکلیف مجھے اس بات کی ہوئی کہ وہ محبوب کو قدموں میں لانے کے لیے وظیفہ کیا بتا رہے تھے. سورہ یوسف کی آیت ہے قد شغفہا حبا. وہ کہہ رہے تھے جی فجر کی نماز سے پہلے اذان ہونے سے پہلے آپ نے وہ ایک طریقہ بتا رہے تھے، آپ نے 121 بار اس کو پڑھنا ہے تو محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا. اب سمجھ نہ آئے روؤں کہ کیا کروں. وہ اللہ مجھے معاف کرے، میں چلیں لپیٹ کے نہیں بولتا، میں کھل کے بول دیتا ہوں. حضرت کیا قرآن پاک کڑیاں پھنسانے کے لیے، امت کس طرف چلنے کے لیے؟ لیکن قصور ان کا بھی ہے، قصور میرا بھی ہے، لیکن قصور آپ کا. آپ کی ڈیمانڈ ہی یہ ہے، آپ پوچھتے ہی ہم سے یہ ہو، آپ مانگتے ہی ہم سے یہ ہو. بھئی قرآن نے کہاں اپنا یہ تعارف کروایا آپ کو؟ بلکہ قرآن تو کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. قرآن تو کہہ رہا ہے اگر تیرے اندر کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہے، تجھے کسی کے جسم کی ہوس ہے، بھوک ہے، شہوت ہے، تو مجھے پڑھ، تجھے اس بیماری سے شفا مل جائے گی. لیکن یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ حضرت جی قرآن پڑھنے سے محبوب قدموں میں آ جائے گا؟ اللہ سلیمان کو بھی ہدایت دے کہ جو یہ واہیاتیاں کر رہا ہے، اللہ سلیمان کو بھی ہدایت دے کہ قرآن ان کاموں کے لیے نہیں ہے. پھر میں اپنا بھی قصور مانوں گا، میرا بھی قصور. پتر ہم نے آپ کو قرآن کا تعارف، آپ نے سمجھا کہ قرآن محبوب کو قدموں میں لانے کے لیے ہے، قرآن لوگوں کو مارنے کے لیے. آپ کرتے نہیں حضرت؟ کوئی مائی بابا بیمار ہوں تو کھول کے سورہ یاسین نہیں بہ جاندے سارے ہی حضرت؟ کس نیت سے سورہ یاسین پڑھتے ہیں کہ بابا تے مائی مر جائے؟ یہ آپ کو کس نے بتایا؟ قرآن پاک کا یہ تعارف کس نے کروایا آپ کو؟ قرآن مارنے والی کتاب ہے. وہ اللہ کے بندے اس نیت سے قرآن پڑھ میرے مائی بابے نو صحت مل جائے. قرآن میں اتنی طاقت ہے، مل سکتی ہے یارا. لیکن پتہ نہیں امت کس طرف نکلی ہوئی ہے. کوئی قرآن مارنے کے لیے پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن محبوب کو قدموں میں لانے کے لیے پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن کو کسی لیے پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن کو کسی لیے پڑھ رہا ہے. لیکن میں دو ہی شعر پڑھوں گا، ایک پنجابی کا اور ایک اردو کا. اردو والے نے کیا کہا تھا؟ اس کا نام تھا اقبال. اگر شعر میں کو وعدہ کاٹا ہو تو معافی دے دینا. اقبال نے کیا کہا تھا؟ اقبال کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اور پھر پنجابی والے نے کیا کہا؟ اس نے کہا اے قرآن نورانی شیشہ حق دا راہ وکھاوے، اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دا راہ وکھاوے، جو اس نو پڑھ کے عمل کماوے سدھ ہی جنت جاوے. ہیں اس لیے پتر نہ قرآن کسی کو مارنے کے لیے ہے اور نہ قرآن محبوب کو قدموں میں لانے کی. اور پتر سن لینا میرے نوجوان بچے بیٹھے، یہ جس کو آپ قدموں میں لانا چاہتے ہیں وہ محبوب نہیں ہے، وہ آپ کی شہوت ہے، وہ آپ کی حرص ہے، وہ آپ کی ہوس ہے، وہ آپ کے دماغ کا خناس ہے، وہ آپ کے دل کی گندی بیماری ہے. قرآن پڑھنے سے یہ نہیں ہوگا ہے. بلکہ میں تو مفتی نہیں ہوں میں کہ میں فتویٰ دے ڈالوں حضرت، بلکہ میں تو کہوں گا جو اس نیت سے قرآن پڑھے گا کہ محبوب قدموں میں آ جائے، مجھے تو خوف ہے کہیں ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے. سب کو کڑی پسان نہیں قرآن پڑھن لے دیتے. اور کہڑا تیرا محبوب ماما؟
یہ محبوب والا کام تو ماں تے چھڈ پیو تے چھڈ، وہ لب لے آن گے تیرے لیے محبوب. حضرت نو بلائی 3 واری تینوں پوچھن گے، 3 واری انہوں پوچھن گے، تیرا حق محر مقرر کرن گے، گواہ ہون گے، تین خطبہ نکاح دا پڑھن گے، تے پھر تو تے محبوب. پھر اے جڑا محبوب تو پیراں چ لے آن ڈے ہے قرآن اس واسطے نہیں، یہ امی ابو دا کام ہے پترا. تو امی ابو دے ذریعے کرا، پھر اسی آ کے قرآن ہی پڑھاں گے. میں ہی اتنے پڑھاں گا نحمدہ ونستعینہ. اللہ کا واسطہ. اگر سلیمان کا دماغ خراب ہو گیا، اس کو ڈالروں کی لالچ نے اندھا کر دیا ہے، اور سلیمان اپنے یوٹیوب چینل پہ بیٹھ کے یہ واہیاتی یہ بکواس بک رہا ہے، سلیمان کو اللہ توفیق توبہ دے دے. لیکن پتر کدی ایسی نیت نال قرآن دیاں رب دا کوئی نہ پڑھی ہوا ہے کہ محبوب قدم استغفر اللہ معاف کر دے. قرآن پتر ان کاموں کے لیے ہے ہی نہیں. قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن وہی قرآن ہے جس کو تیرے اور میرے امام حسین نے نیزے پہ پڑھا تھا. اور امت اللہ اکبر. اور امت کو بتا دیا کہ یہ اتنی شانوں والی کتاب ہے، بعض دفعہ اس کو نیزے پہ بھی پڑھنا پڑتا ہے. لیکن نیزے کی پڑھنا ہے، امت کر پہ کہ نہیں پڑھتی، بلکہ الٹا کن کاموں کے لیے امت پڑھ رہی ہے. اس لیے پتر اس سے بڑا جو پوچھنے والی بات. اس لیے پتر لوگوں کی ڈیمانڈ یہ ہے، اس لیے ذریعے وظیفوں کی بھرمار پڑی ہوئی ہے. ہر بندہ بیٹھ کے وظیفے تو بتا رہا ہے، یہ کرو تو یہ کرو، یہ کرو تو یہ کرو. اللہ چلو سلیمان کو چھوڑتے ہیں، اللہ سے پوچھ لیتے ہیں. اب اللہ سے تو نہیں پوچھ سکتے، تو پھر اگر اللہ سے کوئی بات پوچھنی ہو تو اس کا ذریعہ کتاب اللہ ہے، اللہ کا قرآن ہے. چلو اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں پریشان ہوں، مجھے میری پریشانی کا کوئی وظیفہ بتا، حل بتا. تو پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے پریشان ہے تو پھر سن وظیفہ کیا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. قرآن نے 2 وظیفے بتائے ہیں، ایک صبر اور دوسرا صلاۃ. اچھا دیکھو کیا کمال ہے کلام اللہ کا. صلاۃ پہلے نہیں کہا، پہلے صبر کہا ہے. پہلے صلاۃ بعد میں صبر نہیں کہا. کیوں؟ یہ نہیں کہ 4 دن نمازاں پڑھ کے ویکھو جی ہن کام ہی نہیں ہونا. نہیں، نماز بھی پڑھنی ہے لیکن پہلے صبر کرنا ہے. یہ نہیں کہ 2 دن نماز پڑھ کے کہنا ویکھو جی ہن ہونی کھ نہیں دے جاتا ہے. ہوگا کیوں نہیں ہوگا یار، یہ اللہ کا بتایا وظیفہ ہے. تو جب تک پتر یہ نہیں، پھر تو کوئی وظیفہ بھی نہیں کام کرے گا. اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے کوئی وظیفہ کام نہیں کرے گا. بڑے سخت احکام ہیں بے نمازی کے لیے. اسی لیے تو پتر دیکھیں ہم داتا صاحب جاتے ہیں، لیکن جیسے جاتے ہیں ویسے واپس آ جاتے ہیں. کوئی خیر پڑتی ہے ہمیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہم بے نمازی ہیں. آپ کے بالکل جانے کی داتا صاحب کو کوئی خوشی نہیں ہوتی. داتا صاحب کا، آپ کا، میرا اللہ ہمیں 5 بار بلائے اور ہم جائیں، کوئی نرمو اٹھا کے داتا صاحب چلے جائیں، داتا صاحب تجھے منہ بھی نہیں لگائیں گے. انہوں نے کہنا چل بے شرما، اللہ نے تجھے بلایا، آیا کوئی نہیں. میں نے تو بلایا بھی نہیں، تو میرے پاس کیا کرنے آ گیا؟ اگر میرے پاس آنا ہے تو پہلے 5 وقت اللہ کے گھر حاضری لگا کے پھر میرے پاس آ. تو پھر جو اللہ نے مجھے دیا میں اس میں سے دوں گا تجھے کچھ نہ کچھ. کہ پتر یاد رکھنا، یہ امت یاد رکھنا، آپ اگر نماز پڑھے بغیر پاک پتن شریف جا رہے ہو، آپ کے جانے کی بابا صاحب کو قطعاً کوئی خوشی نہیں ہے. آپ اگر نماز پڑھے بغیر حضرت سلطان باہو کے مزار پہ جا رہے ہو، حضرت سلطان باہو کو آپ کے آنے کی قطعاً کوئی خوشی نہیں ہے. آپ اگر نماز پڑھے بغیر کھڑی شریف جا رہے ہو تو آپ کے جانے کی میاں محمد بخش صاحب کو کوئی خوشی نہیں ہے، کیونکہ پہلے نماز ہے، باقی سارا کچھ بعد میں ہے. وہ 300 سے زیادہ بار حضرت جی قرآن پاک میں اللہ نے نماز کے لیے کہا، تو وہ پڑھ نہیں رہا اور تو مزار شریف پہ جا رہا ہے حضرت. اس لیے پتر اب کہیں بھی جانے سے ہمیں کوئی فائدہ نہ ظاہری، نہ باطنی، نہ روحانی اور نہ ہی جسمانی کسی قسم کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں. کیونکہ پتر قرآن نے تو بے نمازی کے لیے فیصلہ کر دیا نا. قرآن کیا کہہ رہا ہے بے نمازی کے لیے؟ قرآن کہہ رہا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین. قرآن کہتا ہے جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں. جنت والے اور جہنمی اب آپس میں بات ہو رہی ہے. جنت والے ان سے پوچھ رہے ہیں جہنم والوں سے ما سلککم فی سقر. مفہوم بھائی تم جہنم میں کیوں آ گئے؟
کیوں جل رہے ہو اس آگ میں؟ تو قرآن کہتا ہے کہ پھر جہنمی جہنم میں آنے کی پہلی وجہ کیا بتائیں گے؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم جہنم میں اس لیے آ گئے کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تیرا مولوی تجھے کیا کہہ رہا ہے، تیرے پیر صاحب تجھے کیا کہہ رہے ہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میں نے تجھے اللہ کا قرآن سنایا ہے، اور اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، جو نماز نہیں پڑھے گا وہ کدھر جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے پتر نمازی ہو جو سارے، نمازی ہو وہ سارے نمازی ہو۔ حضرت صاحب قرآن میں نے کسی پیر صاحب کا قول نہیں سنایا، میں نے کوئی میر تقی میر کی غزل نہیں سنائی، قرآن سورہ مدثر ہیں جی۔ وہ کیا کہیں گے جہنم میں آنے کی پہلی وجہ؟ قالوا لم نک من المصلین۔ اور حضرت جو احباب نماز نہیں پڑھتے، مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ پڑھتے کیوں نہیں، کون سا ایسا وقتہ پڑ گیا ہے؟ پتر فجر سے لے کر فجر تک 24 گھنٹے بنتے ہیں، فجر سے لے کر فجر تک۔ ویسے تو زیادہ تر حضرت رمضان میں اللہ موقع دیتا ہے کہ وہ نماز پڑھاتا ہوں حضرت دوران اعتکاف یا ویسے بھی۔ تو سورہ یاسین میں نے آج تک کبھی مکمل نہیں پڑھی، سورہ رحمان میں نے آج تک کبھی مکمل نہیں پڑھی، آزمائش نہ ہو جائے پیچھے کھڑو۔ ہاں سورہ مزمل ہے، بعض دفعہ ایک ہی رکعت میں مکمل پڑھی ہے، ساتھ آگے سورہ والضحیٰ یا کوئی اور صورت ملائی ہے، اور بعض دفعہ اس طرح بھی ہوا ہے کہ 2 رکعتوں میں اس کو مکمل کیا۔ اور پھر بھی میری ایک عادت ہے حضرت، میں سلام پھیر کے سب سے پہلے گھڑی دیکھتا ہوں کہ آج ہم نے کتنے منٹ کی فجر پڑھی ہے۔ تو میرے خیال سے میں نے جو سب سے لمبی فجر پڑھی ہے، اللہ مجھے معاف کرے کمی پیشی، یا 13 یا 14 منٹ ہمیں لگے تھے۔ چلو میں وہی اپنا وقت ڈال دیتا ہوں، بعد میں تسبیحات ڈال کے میں کہتا ہوں جی فجر کو دے دیے 20 منٹ، 15 منٹ دے دیے حضرت جی ظہر کی نماز کو، کتنے بن گئے؟ 35 منٹ بن گئے۔ 10 منٹ دے دیے حضرت جی عصر کی نماز کو، 45 منٹ بن گئے۔ 15 منٹ دے دیتے ہیں حضرت جی مغرب کی نماز کو، اللہ میں بڑا کھلا ٹائم دے رہا ہوں، 60 منٹ بن گئے۔ 20 منٹ دے دیے عشاء کی نماز کو، 80 منٹ بن گئے۔ 24 گھنٹوں میں سے 5 نمازیں کھلا ڈلا ٹائم دے کے کتنا وقت لیتی ہیں؟ 80، 1 گھنٹہ 20 منٹ، 22 گھنٹے 40 منٹ، اتنے بچتے ہیں نا بندیا تیرے۔ وہی پتر آپس سے بیٹھے دے ہیں، بچے کاکے میرے بیٹھے دے ہیں، پتر تھوڑے نے 22 گھنٹے تے 40 منٹ تیرے۔ وجعلنا نومکم سباتا، ان 22 گھنٹوں اور 40 منٹ میں جب سونے کا وقت آئے سو جا۔ وجعلنا النہار معاشا، 22 گھنٹے اور 40 منٹ میں جب رزق کمانے کا وقت آئے، معاش کا وقت آئے، چل وہ بھی کر۔ کلو کھا بھی، وشربو پی بھی، ہیں جی، فسیرو فی الارض، سیر پہ بھی جا، نانی گھر جا، دادے گھر جا، ماموں کے گھر جا، خالہ کے گھر جا، چچے کے پاس جا، دوستوں کے پاس جا، کسی نے تجھے منع کیا؟ لیکن 80 منٹ اللہ کے، 80 منٹ 80 منٹ 22 گھنٹے 40 منٹ میرے، 80 منٹ۔ تو پتر کتنی دکھ کی بات ہے، 22 گھنٹے 40 منٹ بھی میرے، لیکن پھر بھی میں نے 80 منٹ اللہ کے اللہ کو دیے۔ تو پتر پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ میرے 22 گھنٹوں اور 40 منٹ میں بھی برکت نہیں رہی ہے۔ کتنے پریشان ہیں اللہ پتر۔ یہ والا معاملہ تو میرا اور میرے اللہ کے درمیان ہے نا، صرف میں نے ابھی کچھ ظاہر ٹھیک کیا ہے، سارا نہیں ٹھیک ہوا، اللہ کرے وہ ویلا آئے کہ میں واپس پھر سفید کپڑوں پہ آ جاؤں۔ ابھی کچھ میں نے ظاہر ٹھیک کیا ہے، داڑھی شریف رکھی ہے، امامہ باندھا ہے، پیشانی پہ چلو سجدے کا بھی تھوڑا بہت نشان، کچھ میں نے ظاہر کو ٹھیک کیا ہے۔ تو کیا ہے، لوگ کہتے ہیں روٹی نہیں پوری ہو رہی، میں مسجد میں بیٹھا ہوں پتر، سیالکوٹ سے چلا ہوں، سارا راستہ فون سنتا آیا ہوں، حضرت روٹی ساڈے کو کھا لو، حضرت روٹی ساڈے کو کھا لو، حضرت روٹی ساڈے کو کھا لو۔
क्या बात। हज़रत रोटी साढ़े को किसी पेट्रोल पंप पे हज़रत पेट्रोल डलवाने के लिए खड़े हो जो, मैं मस्जिद में बैठा हूँ, अल्लाह मैंने कभी डलवाया नहीं किसी से, लड़ाई लग जाती है लोगों में, हज़रत दा पेट्रोल मैं पौना है। कोई घड़ी गिफ्ट ले आता है, कोई मोबाइल गिफ्ट ले आता है, कोई कपड़े, ये भी अल्लाह मैंने पहली बार किसी महफिल में ये कोई मेरे लिए गिफ्ट ले आया था और मुझे बड़ा उस दिन फ़ोन करके कहता है हज़रत मैं अपने कपड़े किसी प्रोग्राम च वेखे नहीं है, अल्लाह मेरी जान जाती है इन चमक, लेकिन चलो ठीक है यार मैंने पहन लिए और उसको कहूँगा भैया देख ला। लोग कहते हैं पूरी नहीं पढ़ रही है। यहाँ फिर मेरे हज़रत साहब कहा करते थे हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते। और पुत्र ये तो हुआ ही नहीं कि कुछ पूछा हो तो जवाब ना आए, फिर जवाब क्या आया, और दिल तो क्या चीज़ है हम रूहों में उतरे होते, दिल तो क्या चीज़ है हम रूहों में उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह, और तेरे पास तो हमारे लिए 80 मिनट भी नहीं है बेवफा, तेरे पास तो हमारे लिए 80 मिनट भी। पुत्र मैं हाथ जोड़ के कहना वो 80 मिनट उन्होंने दवो, नहीं तो पुत्र हालात इससे भी ज़्यादा बिगड़ने हैं। इतनी बेबरकती वक्त में आएगी, इतनी बेबरकती वक्त में आएगी। उलमा बैठे हैं, लिखा है पुत्र 1 साल इस तरह गुजरा करेगा जैसे 1 महीना गुजरता है, 1 महीना ऐसे गुजरा करेगा जैसे 1 हफ्ता गुजरता है, 1 हफ्ता ऐसे गुजरा करेगा जैसे 1 दिन गुजरता है। इतनी वक्त में बेबरकती आ जाएगी। वजह क्यों? जब तेरे और मेरे पास 24 घंटों में से अल्लाह के लिए 80 मिनट भी नहीं बचेंगे। आ रही है पुत्र, ये आ रही है मेरे बच्चे, ये तो पुत्र सारे ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में है। मुझे भी मौत बड़ी हुई है, मैंने भी कसम ही उठा ली है कि बोलना झूठ है। आप तो कर रहे हो, देखो ना ये मुहर्रम शरीफ गुजरा, कितनी महफिलें हुई हैं, आपने तो बुलाया हमें, हमने 8 लाख मांगा आपने 8 लाख दिया, हमने 6 लाख मांगा आपने 6 लाख दिया, आपने 4 लाख मांगा हमने 4 लाख मांगा आपने 4 लाख दिया, हमने 3 लाख मांगा आपने 3 लाख दिया। आओ यार आके हमें जिक्र हुसैन पाक सुनाओ, लेकिन हमने बताया कुछ नहीं है, झूठ बोला सारे का सारा। मैं किस तरह कहूँ कि सच बोला हमने? अगर सच बोला होता तो कौम इधर खड़ी होती है। 77 साल गुजर गए हजरत, हर साल जिक्र हुसैन पाक की महफिलें होती हैं, लेकिन फिर भी मेरी कौम का ये हाल है कि 77 सालों बाद भी हजरत सड़क पे जो कूलर पड़ा हुआ है मुसाफिरों के पानी पीने के लिए, उसके ऊपर जो 15 रुपये प्लास्टिक का गिलास पड़ा है, हम संगली नहीं उतरवा सके उससे। अगर इनको जिक्र हुसैन सुनाया होता तो कौम का ये हाल होना था। हमने तो आज तक कौम को पानी से आगे नहीं जाने दिया। प्यासे थे प्यासे थे प्यासे थे, बस प्यास। मैं तो नहीं मानता कौन है जो मेरे हुसैन पाक को प्यासा रखे, और जिस हुसैन को नाने ने अपनी जुबान चुसवाई हो वो प्यासा हो सकता है? लेकिन कि पुत्र ये सौदा बिकता है ना बच्चे, ये सौदा बिकता है ना पुत्रा। आपको प्यार है इमाम हुसैन से, जब हम आपको बड़े स्टाइल और बड़े अंदाज से बताते हैं तो फिर वो कौन पुत्र, एक नई किताबें भरी पड़ी हैं रिवायात से, एक नई किताबें भरी पड़ी हैं रिवायात से। कभी नाना पाक हुसैन को अपनी जुबान चुसवा रहे हैं और कभी नाना जान हुसैन की जुबान खुद चूस रहे हैं, लेकिन ये सौदा बिकता बड़ा अच्छा करके है। इसलिए हमने आज तक कौम को कभी पानी से आगे जाने दिया नहीं। कौम की अखलाकी हालत बिगड़ गई, कौम को खाना नहीं आता हज़रत साहब, कौम को उठना नहीं आता, कौम को बैठना नहीं आता, कौम को सोना नहीं आता। आपने तो अपना हक अदा कर दिया। 8 लाख मैंने मांगे, भाई मैंने जिक्र हुसैन सुनाने का 8 लाख लेना है, आपने कहा लो भाई 8 लाख सानू हुसैन बताओ, बताया ही कुछ नहीं। और पुत्र ये मेरा तो रोज़ का काम है, मेरा यहाँ बोलने के बाद मैंने 3 प्रोग्राम अभी और जाके बोलने हैं, मेरा रोज़ का काम। वो जब हम जज्बाती हुए होते हैं ना तो फिर आपको भी और जज्बाती करने के लिए फिर ना हम मजमे से पूछते हैं भाई जड़ा जड़ा हुसैनी हाथ खिलारो। ये सवाल बिल्कुल इस तरह पुत्र कि जैसे इमाम साहब नमाज पढ़ाने के बाद नमाजियों से पूछें भाई जड़ा जड़ा मुसलमान है हाथ खिलारो, वो सारे मुसलमान है यारा, वो भाई सारे हुसैनी है, बाकी इनको क्या पख्ता पड़ा है कि इतनी गर्मी में मस्जिद में आए बैठे हैं जिक्र हुसैन ही सुनने आए हैं ना। लेकिन वो हम पूछते हैं, फिर मैं देखता हूँ सारी महफिल को, सारी की सारी महफिल ही हाथ खड़ा कर देती है।
میں خود سے اس پہ کوئی کلام نہیں کروں گا، آپ بیل مجھے مار نہیں میں کہوں گا، میں آپ کو جھنجھوڑوں گا، میں آپ کے دل پہ دستک دوں گا، میں آپ کی روح کو جگانے کی کوشش کروں گا۔ پترو آپ نے مجھے جواب دینا ہے، بے نمازی حسینی ہو سکتا ہے؟ تو ادو تے سارے یاد کھلار چھڑ دے، ادو بھی اٹھ کے سلیمان مصباحی اگر پوچھے تو اس کو کہیں نا حضرت صاحب ہے میں حسینی ہوں۔ یہ میں پتر ویسے تربیت کے لیے بات کر رہا ہوں، لیکن اگر کوئی مقابلے میں آئے گا نا ناسبی یا کوئی مقابلے میں آئے گا خارجی تو پتر اتھے ہم نے پھر جیسے بھی ہم ہیں، لیکن ادھر ہم نے ٹھوک کے کہنا کہ نہیں میں حسینی ہوں، ادھر جائے۔ یہ میں تربیت کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اگر بات آئے گی ناسبیت کی یا بات آئے گی خارجیت کی، اتھے پاہمیں داڑھی ہے یا نہیں ہے، پاہمیں جویں دے یا مندے دے مندے ہیں، لیکن حضرت اتھے ہی ٹوک کے کہنا ہے دل دی ٹھنڈک اکھ دا چین، دل دی ٹھنڈک اکھ دا چین۔ ہاں اگر بات کسی ناسبی سے ہوگی یا بات کسی خارجی سے ہوگی، جیسے بھی ہیں، داڑھی منڈے ہیں، سر سے ننگے ہیں، بے نمازی ہیں، جیسے ادھر پتر ہم ٹھوک کے کہیں گے کہ ہم حسینی ہیں الحمدللہ۔ لیکن یہ میں صرف تربیت کے لیے، صرف دل پہ دستک دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، پتر ہاتھ تے کلار چھڑ دے ہو، لیکن میں نے دسو بے نمازی کس طرح حسینی ہو گیا یار؟ ادھر اٹھ کے کیا کرو نا مصباحی صاحب نو، مصباحی صاحب تسی پوچھیا ہے کہ جڑا حسینی ہاتھ کھلارو، الحمدللہ میں حسینی ہوں، حسین میرا سب کچھ نہیں حضرت۔ کیونکہ پتر اگر کوئی خود کو حسینی نہیں مانتا تو پھر ایمان کہاں سے بچائے گا؟ دیکھو نا حضور کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی میرے حسین سے پیار کر، جو میرے حسین سے پیار کرے تو اس سے پیار کر۔ اور پھر آگے کیا اللہ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں امام حسین کی محبت کے حوالے سے عرض کر رہے ہیں، اے میرے اللہ جو حسین سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ کر۔ پتر جو حسین سے بغض رکھے گا اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس سے، تو بچتے کچھ نہیں ہے۔ اگر معاملہ نسبیت یا خرجیت کا ہے گا ٹھک کے ہم کہیں گے جیسے بھی ہم ہیں، لیکن پتر اگر ویسے دیکھا جائے بے نمازی حسینی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پتر میں اس سے آگے نہیں کہوں گا، سخت باتیں ہیں بڑی زیادہ، آپ نہیں برداشت کر پاؤ گے اس کو، لیکن پتر ویلا وقت آیا پڑا ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے والا ہے حضرت۔ یہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کا وقت قریب ہے۔ کچھ قیامت کی چھوٹی نشانیاں، کچھ قیامت کی بڑی نشانیاں۔ چھوٹی تقریباً پوری ہو گئی ہیں حضرت جی ساری، بے ایمانی عام ہے، غفلت عام ہے، زنا عام ہے، ملاوٹ عام ہے، دھوکہ عام ہے حضرت۔ یہ کیمرے 3-4 سامنے لگے ہیں، بڑی شرم سے کہنے لگا ہوں اللہ معاف کرے، بھائی بہن کا زنا ہو گیا، باپ بیٹی کا زنا ہو گیا حضرت، مامے بھانجی کا زنا ہو گیا، چاچے بھتیجی کا زنا، یہ روز سننے کو مل رہی ہیں حضرت خبریں۔ اب انتظار ہے حضرت قیامت کی سب سے پہلی نشانی کی، اور پہلی نشانی کیا ہے؟ امام مہدی پاک کا ظہور حضرت۔ اہل سنت کا یہاں عقیدہ نظریہ اور ہے، اور جو اہل توشیع ہیں وہ نظریہ اور رکھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک پیدا ہوں گے، والد کا نام عبداللہ ہوگا، والدہ کا نام آمنہ ہوگا، ان کا نام محمد ہوگا حضرت، ٹھیک ہے۔ اور یہ بڑا سیاپا چل رہا ہے یوٹیوب پہ، وہ پتہ نہیں کون ہے وہ جو جی یہ امام مہدی ہے۔ پتر امام مہدی کبھی بھی خود نہیں کہیں گے کہ میں امام مہدی۔ اور دوسری بات ہے امام مہدی کی پہچان یا بیعت کا سلسلہ پاکستان میں تھوڑا ہونا ہے پتر، جو حدیث میں لکھا ہے یہ تو سین حرم میں ہوگا، حجر اسود کے پاس حضرت، تہجد کا وقت ہوگا، سارے طواف بیت اللہ میں مشغول ہوں گے، امام مہدی بھی ان میں شامل ہوں گے، وہاں کچھ اہل اللہ ہوں گے جو اپنی بصیرت اور اپنی فراست سے پہچانیں گے کہ یہ امام مہدی ہیں، اور وہ کہیں گے کہ آپ امام مہدی ہیں، ہم سے بیعت لیں۔ امام مہدی کہیں گے آپ کو غلطی لگ رہی ہے، میں نہیں مہدی۔ وہ اصرار کریں گے، لکھا ہے امام مہدی راتوں رات مکہ سے مدینہ پاک چلے جائیں گے، وہ سارے مدینہ پاک ان کے پیچھے جائیں گے اور جا کے کہیں گے آپ امام مہدی ہیں، مان جائیں ہماری بات اور بیعت لیں ہم سے۔ امام مہدی پھر مدینہ سے مکہ پاک واپس آ جائیں، پھر حضرت وہی وقت ہوگا اور پھر وہ امام مہدی کو روکیں گے اور امام مہدی کہیں گے کہ میں نہیں مہدی کوئی۔ پھر لکھا ہے کہ غیب سے آواز آئے گی ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، یہی اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں حضرت۔ پھر امام مہدی کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا حضرت، پھر آپ اپنا دست مبارک آگے کریں گے بیعت کے لیے، اور پھر امام مہدی کی بیعت کا سلسلہ شروع ہوگا۔
اور پتہ نہیں پتر اب آپ کو سن کے حیرانی ہوگی کہ نہیں ہوگی، 2 ارب، میں ویسے 1 ارب کہتا رہا ہوں، وہ ایک دوست نے میری اصلاح کی، اس نے کہا حضرت 1 نہیں 2 ارب ہے، 2 ارب مسلمان دنیا میں بس رہے ہیں، 25 کروڑ ہم صرف پاکستانی ہیں پتر، میرا حال 22 23 یا 24 لاکھ، اس کے کچھ آگے پیچھے ہماری آرمی ہے حضرت جی، ٹھیک ہے جی، لیکن پتہ نہیں اب حیران ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یہ اسپیشل نوجوانوں کے لیے کتابوں میں لکھا پتر صرف 12,000 بندے امام مہدی کی بیعت کریں گے حضرت، صرف 12,000 بندے، 2 ارب مسلمانوں میں سے صرف 12,000 بندے امام مہدی کی بیعت کریں گے۔ پتہ کیوں؟ وجہ بھی بزرگوں نے لکھی، اس لیے کیونکہ وہ بیعت لنگر پہ نہیں ہوگی، وہ بیعت یا مارنے پہ ہوگی یا مرنے پہ ہوگی، اس بیعت میں کوئی تیسرا آپشن نہیں ہوگا حضرت جی، اس لیے 2 ارب مسلمانوں میں سے صرف 12,000 حسینی نکلیں گے حضرت جی۔ پتر اس دن فیصلہ ہوگا، میری بات پہ نہ مارا جانا ہے وہیں، میں نے 8 لاکھ لیا، میں نے تو تجھے حسینی کہنا ہی کہنا، نہیں کہوں گا تو نہیں دے گا، تجھے خوش میں نے کرنا ہی کرنا پتر، فیصلہ پتر اس دن ہونا ہے، 2 ارب میں سے صرف 12,000 حسینی نکلیں گے، کیونکہ کوئی لنگر شنگر نہیں ہوگا، یا مرنا پڑے گا یا مارنا پڑے گا۔ تو پتر یاد رکھنا، میں یہ پچھلی بار جب میں دورے پہ تھا تو رستے میں نے ترکی کا 3 دن کا سٹے لیا حضرت، مجھے شوق تھا توپ کاپی دیکھنے کا، اور مسجد میں بیٹھا ہوں پتر، میں اس کے علاوہ گیا بھی نہیں کہیں، ہوتا نا اتھے گئے سمندر ویکن گئے، آیا صوفیت دیکھی، اس میں نماز اثر پڑھی حضرت، پھر وہ بلو ماسک میں ہم گئے، وہاں ہم نے مغرب کی نماز پڑھی حضرت جی، ٹھیک ہے جی، اور مسجد بایزید تھی، وہاں ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، توپ کاپی دیکھا، میں نہیں گیا کہیں، ہاں پھر انشاءاللہ رب وقت لائے تو ہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلام پیش کی، حضرت جابر بن عبداللہ زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سلام، وہ جو بچہ تھا نا میرے ساتھ، حسین بھائی ہیں ڈینمارک سے، وہ کافی جانتے ہیں ترکی کو، توپ کاپی کو بھی بڑا جانتے ہیں، انہوں نے سب زیارتیں کروائیں، تو سب سے آخر پہ جو انہوں نے زیارت کرائی، جس کی ٹھنڈ آج بھی میرے سینے میں ہے حضرت جی، وہ تھی صحابہ علیہم الرضوان کی تلواریں حضرت جی، ہاں پتر یہ جتنے جوان پتر اسی تلواراں والے ہیں، کربلا جو لنگر میں ڈیا ہی کہ تلواراں چلیاں سن حضرت، تلواراں چلیاں سن پتر، بدر جو لنگر سی کہ تلواراں چلی ہیں، تلواراں چلیاں سن پتر، ذوالفقار کوئی کسی ڈش دا نام ہے، حضرت علی پاک دی تلوار دا نام ہے میرے پتر، کسی ڈش دا نام تے نہیں ذوالفقار حضرت، کوئی چولاں دی ڈش نہیں پتر، کوئی کچھ کسی سالن دا نام تے نہیں ذوالفقار، ذوالفقار میرے مولا مشکل کشا دی تلوار دا نام ہے پتر، یہ امت لنگر والی امت کوئی نہیں پتر، یہ لنگر تو تلوار، یہ امت تو تلواروں والی امت تھی حضرت، امت کا بیڑا روڑ دیا ہم نے پکڑ کے، لنگر والی امت بنا ڈالا، اب جو دن بھی آتا ہے امت بس لنگر کھاتی ہے، مسجد میں بیٹھے ہو پتر، سچ بتاؤ 10 محرم پہ لنگر کھانے کے علاوہ کیا ہے اور آپ نے یا میں نے، یہ ربیع الاول شریف آ رہا ہے، لنگر کھانے کے علاوہ ہم نے کیا کرنا ہے حضرت، یہ بڑی 11ویں شریف آ رہی ہے، لنگر کھانے کے علاوہ کیا کرنا ہے آپ نے اور میں نے حضرت، شب معراج پچھلی جو گزری ہے لنگر کھانے کے علاوہ کیا تھا حضرت، یہ جو پیچھے شب برات گزری ہے سحری افطاری کے علاوہ کیا تھا حضرت، یہ جو پچھلا رمضان گزرا ہے سحری افطاریوں کے علاوہ کیا تھا، منایا رب کو، جو دن آئے قوم لنگر 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 بس لنگر، اللہ کتے لنگر یارا، کسی نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، ہمیں رسول پاک علیہ السلام کے مبارک گھر کی کوئی بات سنائیں، مفہوم ہے حدیث پاک کا، آپ نے فرمایا تو اللہ کے رسول کے گھر کی بات پوچھتا ہے، سن پھر 3 چاند گزر جایا کرتے تھے، اللہ کے رسول کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن پتر میرے جوانوں سن لینا، اما عائشہ پاک فرماتی ہیں 3 چاند گزر جاتے تھے اللہ کے رسول پاک کے گھر میں چولہا جلتا، لیکن پتر اسی مبارک گھر کی یہ بات ہے کہ جب اللہ کے رسول نے پردہ فرمایا تو اس وقت بھی اللہ کے رسول کے پاس اپنی ذاتی 12 تلواریں تھیں حضرت، 3 مہینے چولہا بلیا لیکن اپنی ذاتی تلواریں کتنی تھی؟ 12، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 6 نہیں 7 نہیں 8 نہیں 9 نہیں 10 نہیں 11 نہیں، کتنی تلواریں جی؟ 12 تلواریں تھی اللہ کے رسول، پھر یہ امت لنگر والی امت کیسے بن گئی؟ یہ امت تلواروں والی امت ہے حضرت، لیکن بنا ہم نے
لنگر والی دیا حضرت، بس امت لنگر کھاتی ہے حضرت، اور امت کچھ بھی نہیں کرتی ہے۔ تو میں جو سنا کے میں بات ختم کروں گا کچھ والدین کے حوالے سے، تو میں نے نا وہ صحابہ علیہم الرضوان کی تلواروں کی زیارت کی۔ وہ سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار تھی، کوئی کمی پیشی ہو گئی تو اللہ مجھے معاف کر دے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار تھی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار، سیدنا مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار۔ اور پتر ان تلواروں میں سے ایک تلوار تھی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پتر جی جو میرے کاکے بیٹھے ہیں، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار مبارک کا وزن جو کتابوں میں لکھا ہے، وہ لکھا ہے کہ وہ 35 کلو کی تلوار تھی۔ آج شاید پتر میرے پاکستان میں بڑے بڑے جوان ہیں، عوان برادری ہے، بڑے بڑے جوان ہوتے ہیں عوان، گجر برادری ہے، بڑے بڑے جوان ہیں گجر، جٹ برادری ہے، مہر برادری ہے، راجپوت ہیں، بڑی بڑی طاقتور برادریاں موجود ہیں، بڑے بڑے جنے جوان ہیں یہ سارے کے سارے۔ لیکن پتر 35 کلو دی تلوار چکنا بھی، پھر انہوں چلانا بھی، تو پھر وہ حضرت جی کافران دے سر لانا ہے، امیر حمزہ پاک دا ہی کام سی اٹھائی نہیں جاتی حضرت۔ اور پتر صرف یہ نہیں ہے کہ 35 کلو وزن تھا، احد شریف میں صرف سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سونی تلوار، اس پاک تلوار سے 31 کافروں کی گردنیں ان کے تن سے جدا ہوئی ہیں حضرت۔ 31 ایسی سونی چلی حضرت۔ اور پھر دوسری بات اور سنو، ایمان تازہ ہوگا حضرت، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تلوار سے نہیں لڑتے تھے، آپ 2 تلواروں سے لڑا کرتے تھے، اور 70 کلو وزن تو آپ کی تلواروں کا تھا۔ لکھا ہے اللہ پاک، اللہ کے سونے محبوب علیہ السلام کے چچا جان اتنے جوان تھے، اتنے دراز قد تھے، جس کو اپنی پنجابی میں کہتے ہیں جنے سن، ایڈے سونے جنے سن حضرت جی، کہ لکھا ہے جب آپ گھوڑے پہ بیٹھا کرتے تھے تو مبارک پاؤں زمین کو لگا کرتے تھے۔ اس لیے تو حضرت جب حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے، رسول پاک کی مبارک آنکھوں سے بڑے آنسو گرے تھے حضرت۔ میرے پاس تو پتر اتنی ہمت نہیں، کہیں اللہ نے دے دی تو میں آپ کو وہ الفاظ منوان سناؤں گا جو حضرت امیر حمزہ پاک کو دیکھ کے اللہ کے رسول پاک کی سونی زبان سے ادا ہوئے تھے۔ حضور نے کس طرح اپنے چچا کو یاد کیا ہے، مجھ سے غموں کو دور کرنے والے، اے میرے دشمنوں کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہونے والے میرے چچا، بڑا روئے۔ اور پھر شہداء احد میں سب سے پہلا جنازہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب جنازہ ہو گیا تو صحابہ آپ کے جسم مبارک کو اٹھانے لگے کہ اگر جنازہ لایا جائے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میرے چچا کو میرے سامنے رہنے دو، ہاں ایک ایک جنازہ لاتے جاؤ، اور جنازہ ہونے کے بعد اٹھاتے جاؤ اور اگلا لاتے جاؤ۔ سب کا جنازہ ایک بار ہوا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ 72 بار ہوا، 70 کلو پتر۔ لیکن یہاں پتر میں لنگر کا انکار نہیں کر رہا، لیکن اللہ دا واسطہ جو ان کو تھوڑا جا لنگر تو اگے آؤ یار۔ پتر صرف 10 محرم پہ سبیل لگانے سے تو نہیں نا بندہ حسینی بن جاتا، صرف 10 محرم پہ لنگر بانٹنے سے تو نہیں، اتنا سستا ہے یہ حسینی ہونا۔ پتر اگر سبیل لگانے حسینیت ہوتی تو پتر تو میں سڑکیں لائیے، جگہ گندی ہو سکتا کتے لنگ دیاں، کسی گھوڑے نے پیشاب بھی کیتا ہے، ہو سکتا کسی دی جتی نو کو گند شاند لگا ہے وہ بھی تھلے لگ گیا، تو نے میں نے ادھر ہی کھڑی ہو کے لگائی، اللہ قبول کر لے۔ میں نے خود لگائی تھی 10 محرم، 150 کلو دودھ کی لگائی تھی میں نے کسی نائی سے دیگ نہیں پکوائی۔ میرے بچوں کی امی بیمار رہتی ہے، میں نے اس کو کہا تھا امام حسین پاک کا لنگر ہے، اپنے ہاتھوں سے پکا، اللہ تجھے سے دے دے گا۔ مجھے وہ کہنے لگی کہ مجھے چکن کے پیسے دے جائیں نا۔ میں نے کہا چکن کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا وہ بچے نہیں خوش ہو کے نہ کھاتے چھوٹا گوشت۔ میں نے کہا نہیں، میں چکن خوش ہو کے نہیں کھانا، میں چھوٹا کھانا ہوا، میرے امام پاک دا لنگر بھی چھوٹے جی پکے گا۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ پتر میں مخالفت کر رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے ہاں، کیونکہ میں اس حوالے سے بات کرتا ہوں، میں نے کبھی ویڈیو نہیں ڈالی، لیکن انشاءاللہ پتر صرف آپ کو دکھانے کے لیے اگلے سال میں ویڈیو بھی بناؤں گا، کیونکہ یہ نہ سمجھے کہ میں امام حسین پاک کی سبیل کی کے حوالے سے کوئی بے ادبی کر رہا ہوں۔ میں آپ کو جگانا چاہتا ہوں، میں اپنی ڈیوٹی کرنا چاہتا ہوں، میں خود لگاتا ہوں پتر۔ 150 کلو دودھ کی اللہ نے توفیق دی، میں نے خود لگائی۔
ویڈیو نہیں بناتا. 10-12 ربیع الاول پہ میرا پورا گھر سجتا ہے حضرت, لیکن میں ویڈیو نہیں کبھی بنائی, لیکن اس دفعہ ڈالوں گا اور دکھاؤں گا آپ کو پتر. میں لائٹوں کی مخالفت نہیں کر رہا, صرف اتنا کہہ رہا ہوں لائٹیں گھر پہ بھی لگاؤ لیکن لائٹیں اپنے اندر بھی لگاؤ, سبیل بھی بانٹو, لیکن سمجھو کربلا کہتے کس کو ہیں پتر. اور پتر اگر صرف سبیل یا لنگر بانٹ دینا ہی حسینیت ہوتا تو پتر تو میں تے سڑکیں ونڈیے. میرے حسین پاک کے پاس تو سبیل لگانے کے لیے جگہ ہی بڑی سونی تھی, نانا پاک کا مزار مبارک حضرت صاحب محفلیں ہوندیاں. کیا ضرورت تھی کربلا جانے, کیا ضرورت تھی یزید کو للکارنے کی, کیا ضرورت تھی اتنے نذرانے جان کے پیش کر دینے کی. نہیں, کربلا گئے, یزید کو بھی للکارا اور امت کو بتا دیا کہ صرف سبیل لگانا حسینیت نہیں ہے, صرف لنگر لگانا حسینیت نہیں ہے. حسینی بننے کے لیے اپنے وقت کی کربلا میں بھی جانا پڑتا ہے اور اپنے وقت کے یزید کو بھی للکارنا پڑتا ہے. اور میں بات ختم کرنے لگا ہوں حضرت صاحب, بالکل پتر حسینیت یہ نہیں ہے کہ مرے یزید کو لان تان کرو اور گھر چلے جاؤ. حسینیت نام ہے زندہ یزید کو للکار. اور پاکستان کے حالات پتہ نہیں شاید آپ کو سنائی نہیں دے رہا یا آپ کو دکھائی نہیں دے رہا, پاکستان کے حالات چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ آج پاکستان میں حسینی, یار سارا پاکستان بیچ دیا انہیں. کویا کوئی بولا ہے کاہے کو لیا تھا پاکستان حضرت. انڈیا تے پاکستان دا ونڈیا کی ہے حضرت, وہی سورج انڈیا نکلدا ہے وہی اتنے نکلدا ہے, وہی آسمان اتھے وے وہی اتھے وے, موسم سیم ہے, زمینہ سیم نے, لیکن کیا تھا دو قومی نظریہ. نظریہ کیا تھا, تسی جیڑی گاں نو پوج دے ہو اسی انہوں وڈ کے کھانے ہیں. جس پتھر کی تم پوجا کرتے ہو وہ ہمارے رب کا بنایا ہوا ہے. پوجا پرستش عبادت صرف اسی ایک ذات کی ہے. پاکستان پتر اس بیسس بنیاد پہ بنایا گیا تھا. کہاں ہے یہ سارا کچھ ہے؟ سارا پاکستان بک گیا پتر, کوئی نہیں ہے, بولے کوئی نہیں, سارے اپنے اپنے معاملوں میں مست ہیں. سڑکیں بکی کوئی نہیں بولا, موٹر وے بکی کوئی نہیں بولا, وابڈا بک گئی کوئی نہیں بولا, یہ سکول بکنے لگے ہیں کسی نے نہیں بولنا حضرت, یہ ایئرپورٹ بک گئے کوئی نہیں بولا, PIA کی بولیاں لگ رہی ہیں کوئی نہیں بولا حضرت. ان پوچھو جنوں سارے دے سارے ہی. اور پھر مجھے اقبال نے ایک جواب دیا, اقبال نے کہا جا تو 2024 میں رونا رو رہا ہے, یہ رونا تو میں نے اپنے دور میں بھی رو دیا تھا. آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. حسینیت کو چھوڑ. اس لیے پتر میں گزارش کروں گا ایک آپ سے اور ایک اپنے آپ سے بھی, مولوی سلیمان خدا دا خوف کھا, تیرا کام انہوں حسینی ہوندے سرٹیفکیٹ دینا نہیں, تو گجر پتر نہیں, تیرا انہا قد نہیں کہ تو کسی نے حسینی ہوندے سرٹیفکیٹ دیں. تیرا کام تھا امت کو حسینیت سکھانا, دیکھ سکھائی تو نے. تیرا کام تھا امت کو حسینیت کی طرف دعوت دینا, دی تو نے. تیرا کام تھا لوگوں کو حسینی راستے پہ بلانا, بلایا نہیں. کیونکہ پتر جب بلاواں گا تے پھر 8 لاکھ کیویں لینا ہے, وہ پھر تسی مینوں دینا نہیں, پھر پیسے کس طرح منگنے نے. اور پتر آپ کا کام ہے حسینیت سیکھنا. سیکھو پتر علماء سے, آؤ آگے عرض کرو حضور سانو حسینیت دسو. آج پتر بڑی لوڑ ہے پاکستان کو حسینیت کی, گھرا ہوا ہے دشمنوں میں, ادھر دشمن ادھر دشمن ادھر. 32 ملکوں کی ایجنسیاں پاکستان پہ کام کر رہی ہیں, انہوں سٹن لگے نے, اللہ لتیں دیاں بن لئی دیاں نے, پوچھل پچھوں پھڑ لئی دی حضرت, رسیاں نو پا لئی دیاں نے, زور مار دینے پہ کہ واری ہے ڈگ پوے تھلے حضرت. لیکن انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جس کو محمد اور علی بنائے پتر, گرا اس کو کوئی نہیں سکتا ہے. جس کو محمد اور علی بنائے گرا اس کو سکتا, سارے زور مار دینے پہ یہ تھلے سٹ لئیے. لیکن انشاءاللہ پتر کچھ بھی نہیں ہوگا اس کا اللہ کے فضل و کرم سے. اس لیے پتر میں جہاں سے چلا تھا میں وہیں کام والے پاسے آؤ پتر. یار کو ایک محاذ کھلا پڑا ہے, مسئلہ ختم نبوت دیکھ لو حضرت. یہ جج نے فیصلہ کر دیا, کتنا بڑا فیصلہ تھا, قوم کے کانوں پہ جوں نہیں رینگی حضرت. وہ یار وہ خلیل الرحمان قمر
وہ پتہ نہیں لڑکی نے بلایا یا خود گیا، جو بھی ہو، ساری قوم کی جناب نیندیں حرام ہو گئیں۔ ٹک ٹاک پہ قوم ٹپن ڈائی دی حضرت جی، یوٹیوب لگاؤ تو خلیل الرحمان قمر، فیس بک کھولو تو خلیل الرحمان قمر، انسٹاگرام کھولو تو خلیل الرحمان قمر، سٹیٹس دیکھو تو خلیل الرحمان قمر۔ بھائی وہ خود گیا یا اس کو بلایا، آپ کو یا مجھے اس سے کیا غرض؟ کل آپ کو کسی نے پوچھنا ہے کہ خلیل الرحمان قمر خود گیا تھا یا بلایا تھا؟ جج نے کتنا بڑا فیصلہ کر دیا حضرت جی، کسی کے کانوں پہ جوں نہیں رینگی حضرت، کسی نے کوئی پوسٹ نہیں لگائی۔ وہ ڈاکٹر افنان ہے حضرت، اس نے وہ تربوزوں کے لیے ٹیکوں کا معاملہ کہا تھا، ساری قوم ٹپ پئی حضرت، یہاں تک کہ ایک بندہ حضرت جی عدالت چلا گیا، اس ڈاکٹر افنان پہ کیس تو کر دیا اس نے جا کے، یہاں جج نے مسئلہ ختم نبوت پہ کتنا بڑا فیصلہ کر دیا جی، مرزئی جو بھی جو بھی ان کے وہ گند کھانے ہیں حضرت جی، وہاں بیٹھ کے وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، ان کو اجازت ہے اپنے عقائد، اپنے نظریات کی ترویج، اشاعت کی، ٹھیک ہے جی، کتنا بڑا فیصلہ دی بھائی، کیسے اجازت ہے؟ جن کو یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ حضرت یہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے منکر ہیں، یہ گندے ترین کافر ہیں حضرت جی، تو کیسے ان کو اجازت ہو سکتی ہے حضرت ان چیزوں؟ لیکن میں پتر آپ پہ حیران ہوں، وہ یارہ عمر لیاقت کی بھی وہ بیوہ نے شادی کر لی حضرت، وہ 1.5 ہفتہ تم سارے کے سارے پاگل رہے ہو حضرت، جا کے حضرت جی یوٹیوبر ولاگر جا کے حضرت تو حکیم اور اس کی بیوی کے انٹرویو کر رہے ہیں حضرت جی، کتنا بڑا حضرت فیصلہ آ گیا مسئلہ ختم نبوت پہ، کسی کے کان پہ جوں کوئی نہیں رینگی حضرت۔ اور بھائی کسی نے کل آپ کو نہیں پوچھنا، ہاں لیکن یہ ضرور پوچھا جائے گا، ما کنت تقول فی حقی حاضر، بے شک بے شک، کیا کہتا تھا حضور پاک کے لیے، لا شک، کیا تیرا عقیدہ تھا، کیا تیرا نظریہ تھا یہاں کے پتر؟ ختم نبوت کا مسئلہ، الہاد کا مسئلہ، خارجیت کا مسئلہ، ناسویت کا مسئلہ، وہ ایک مسئلہ کھلا ہوا ہے حضرت، لیکن کوئی وہ دیکھو نا حضرت جی، فلسطین شہادتیں ہو رہی ہیں حضرت جی، اور ایک نہیں دو نہیں، ہر روز سینکڑوں مسلمان جامع شہادت نوش کرتے ہیں حضرت۔ یار وہ کوئی کلپ آ جائے نا فون پہ، اب آپ نے دیکھا میں گاڑی خود چلا کے آیا ہوں، نہ چلاؤں تو پھر میں دیکھتا بھی، وہ کلپ آ جائے نا کوئی، سمجھ نہیں آتی کہ حضرت دیکھیں کہ نہ دیکھیں حضرت، ایک دل کہتا ہے دیکھ، پھر ایک بڑی دل کہتا ہے نہ دیکھ، دیکھا نہیں جاتا حضرت جی، ہاں جی، وہ ہم ایک قبر کھودتے ہیں، کتنے بندے ہوتے ہیں ایک بندے کو دفنانے کے لیے، لیکن وہاں الٹ ہے، یہاں 100 بندے ایک بندے کو دفنانے کے لیے ہوتے ہیں، وہاں ایک یا 2 بندے حضرت 100 بندوں کو دفنانے کے لیے کھڑے ہیں حضرت، کرین پہ حضرت جی وہ اٹھائے جاتے ہیں ان کے وہ پاک جسم، اور حضرت ان کو ٹوؤں میں پھینکا جاتا ہے حضرت، شہادتیں اس قدر زیادہ ہیں حضرت، بچے شہید بوڑھے۔ میں اس دن میں نے حضرت ایک ویڈیو دیکھی، اور وہ ویڈیو تھی کسی بچی کی، 6 یا 7 سال کی بچی تھی حضرت، وہ کہیں اپنے گھر میں بیٹھی تھی، صہیونی میزائل آیا اور آ کے حضرت وہ اس نے گھر کو ہٹ کیا، بڑا میزائل تھا، سارے گھر دھجیاں اڑ گئی حضرت، سارا گھر حضرت وہ مسمار ہو گیا، سب شہید ہو گئے، بچی بچ گئی حضرت، جب وہ بلڈنگ کا ملبہ اٹھایا گیا سارے بچی بچ گئی حضرت۔ تب وہ ویڈیو کیا تھی، سامنے گھر پڑا ہے، نیچے لکھا ہوا ہے عربی میں کہ یہ صہیونی میزائل لگنے سے گھر مسمار ہو گیا، اور یہ ساری شہادتیں گھر کے ملبے کی وجہ سے ہوئی ہیں، گھر گر گیا کہ اور یہ بچی بچ گئی۔ اور حضرت جی حیرانگی تھی مجھے اس بات کی کہ اتنا بڑا سانحہ ہونے کے بعد وہ بچی پھر بھی کیا کر رہی تھی، وہ قرآن پڑھ رہی تھی حضرت، آنسو اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے، جو ایک فطری عمل ہے حضرت، لیکن پڑھ وہ کیا رہی تھی، قرآن۔ اور فیصلہ آباد والوں، حضرت صاحب دوسری حیرانگی مجھے اس بات کی ہوئی کہ اس 6 یا 7 سال کی بچی کو پھر اتنا بھی پتا تھا کہ اس وقت میں نے کدھر سے قرآن پڑھنا ہے اور قرآن کی کون سی آیت پڑھنی بنتی ہے اس وقت۔ ساڑھے بابیاں نوں نہیں پتا حضرت کہتے کی پڑھنا چاہیے، اور وہ سامنے حضرت ماں باپ بہن بھائی پڑھے ہیں حضرت، سامنے سارا گھر ڈھیر ہو چکا ہے، اور وہ پڑھ کیا رہی ہے، اس کو پتہ تھا کیا پڑھنا ہے حضرت، وہ پڑھ کیا رہی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ۔ پتر نہ تو میں خود اس کے درد کو پہنچ سکتا ہوں اور نہ میں آپ کو وہاں تک لے کے جا سکتا ہوں، میں تو صرف پڑھ ہی رہا ہوں نا، لیکن اس کے تو سامنے سارا کچھ پڑا ہوا تھا حضرت۔ اور پھر حضرت اور حیرانگی تھی کہ جہاں جہاں قرآن
کا مفہوم بدلتا، اس کے چہرے کے تاثرات بھی بدلتے، اس کے چہرے پہ آنے والے رنگ بھی بدلتے۔ اب پہلے اس نے پڑھا، میں دیکھ رہا تھا حضرت، میں کوشش کروں گا حضرت اس ویڈیو کو کچھ اپلوڈ بھی کروں، اور اس نے یہ پڑھا نا تو چہرے کے تاثرات کچھ اور تھے، ظاہر ہے وہ تکلیف تھی، سامنے شہادتیں تھی، ٹھیک ہے جی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، لیکن جب اگلی آیت پڑھی نا، کیونکہ اس میں خوشی بھی تھی ایک، تو چہرے کے تاثرات بدلے حضرت، کیا ہاں جی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ یہاں خوشی بھی تھی کہ زندہ ہیں، مجھے شعور نہیں۔ پھر آگے کیا پڑھتی ہے حضرت؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور حضرت صاحب میں بڑے دکھ سے کہنے لگا ہوں، وہ 6 سال کی بچی کو تو پتہ چل گیا کہ یہاں کیا پڑھنا ہے، لیکن افسوس ہمیں آج بھی عقل نہیں آئی کہ کہاں کیا پڑھنا ہے۔ ہم ذرا نہیں بدلے۔ ہم نے یہ ربیع الاول شریف آنے لگا ہے، ہم نے 77 سال سے یہی پڑھا ہے، ہم نے پھر یہی پڑھنا کی۔ لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں، چڑی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سو، اوہی موجاں تے اوہی گڈیاں، بم گر رہے ہیں حضرت جی۔ پاکستان کہاں کھڑا ہے، عالمی حالات کیا بن رہے ہیں۔ یہ جتنے نوجوان کھڑے ہیں پتر، میرا تو کام بتانا ہے۔ یہودیوں نے جرمنی میں، یہودیوں میں انگلینڈ میں، یہودیوں نے نیو یارک میں ریلی نکالی، اور پتہ ہے پتر انہوں نے اپنے ہاتھوں میں جو وہ جو بورڈ اٹھا رکھے تھے، پتہ ان پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ وہ جو یہودیوں نے اپنے ہاتھوں میں بورڈ اٹھائے تھے، پتہ ان کے کیا لکھا تھا؟ ان پہ لکھا تھا خیبر واز اے یور لاسٹ چانس۔ 1400 سال گزر گئے، لیکن مولا علی کی اس ضرب کی پیڑ انہیں آج بھی ہے۔ 1400 سال گزر گئے، خیبر واز اے یور، کتنی بڑی تڑی تھی حضرت 2 ارب مسلمانوں کو۔ کیا تھا اس میں پہلی تڑی کہ خیبر ہم نے تم سے واپس، اور دوسری تڑی کیا تھی؟ اب ہم تو تم سے واپس لیں گے لیکن تم ہم سے واپس لے سکو گے؟ لیکن حضرت جی ان کو پتہ نہیں ہے علی کا پتر مہدی آنے والا ہے، پتر تمہیں لے کے دکھائے گا وہ، پھر وہ علی کا پتر آنے والا ہے، وہ سیدہ کا لال آنے والا ہے۔ پہلی بات پہ تو میں کچھ نہیں کہوں گا کہ ہم تم سے خیبر بچا سکیں گے کہ نہیں بچا سکیں گے، اللہ مجھے حالات نظر نہیں آ رہے بچتے ہوئے حضرت، لیکن پتر دوسری بات ان کی غلط ہوگی، الحمدللہ رسول اللہ کا شہزادہ آ رہا ہے، حضرت علی کا پتر آ رہا ہے، سیدہ کا لال آ رہا ہے، حسن پاک کا لال آ رہا ہے، حسین پاک کا لال آ رہا ہے، پتر تمہیں پھر واپس لے کے دکھائے گا وہ۔ لیکن پتر انہوں نے تڑی کرا چھڑی جے کوری کہ خیبر واز اے یور، لیکن اسی کی کرن رہے ہیں لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونے۔ کربلا سنی تو رویا میں رویا، تو بھی گھر چلا گیا میں بھی گھر چلا گیا، وقت کی کربلا کی طرف نہ تیری توجہ نہ میری توجہ۔ اس لیے تو لکھا ہے پتر کتنے بندے امام مہدی کی بیعت کریں گے؟ بس پتر میں تھی گل مکان لگا جی، جنہیں پائیے کا کے بیٹھے دے پتر، شروع کرو کوشش ان 12,000 میں آنے کی حضرت۔ اور پتر جنہیں پیچھے کاکے سونے ماشاءاللہ تو ہی جوان ہو سارے، پتر اس 12,000 میں نہ تو کوئی برادری بیس پہ آئے گا، اور نہ ان 12,000 میں شامل ہونے کی کوئی اور وجہ ہوگی، اس کی ایک کی ہی وہ جو ریکوائرمنٹ ہے نا، ان 12,000 میں امام مہدی کی فوج میں شامل ہونے کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ایک کی، اور وہ قرآن نے بتا دی ہوئی ہے حضرت، اور وہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ان 12,000 میں وہی آئے گا جو تقوی والا ہوگا حضرت، جو اللہ سے ڈرنے والا۔ اور پتر لکھا ہے پھر وہ جو 12,000 ہوں گے وہ اللہ کے محبوب ترین ہوں گے،
अब मैं तो पुत्र को हिसाब करके नहीं आया, खुद ही लगा लेना कि 2 अरब में से अगर 12,000 निकाल लिए जाएं तो पीछे कितने बचते हैं, और वो जो पीछे बचेंगे फिर वो सारे के सारे हैं। इसलिए पुत्र मेहनत करो, नमाजी हो, हलाल खाओ, अल्लाह से डरो, अपनी तन्हाइयाँ पाक रखो। और पुत्र स्पैशल जिन्हें ऐस उम्र के मुंडे बैठे दियो, या काका मेरे सामने बैठा है, पुत्र अपने वालिदैन दा बड़ा अदब, अपने वालिदैन दा बड़ा अदब। पुत्र उत्थे ते उफ करन दा हुक्म नहीं, असी पता नहीं केड़ी केड़ी बकवास कर जाने हैं, वहाँ तो उफ का हुक्म नहीं है। उफ, ओए, ओहो, उफ यही बनता है, इसका हुक्म नहीं है। लेकिन हम पता नहीं क्या क्या बकवास कर जाते हैं। और पुत्र ये याद रखना, पीछे जिन्हें खलोते हो सामने, बदनसीब है वो नौजवान जिससे उसके माँ बाप डरे हैं। जरा जी, वो डरते हैं हमारे माँ बाप। ये पुत्र जो ये फार्मूला चल रहा है, नहीं मुंडा मुंडिया के बराबर हो जाए तो फिर कुछ नहीं। ये पुत्र तेरे दौर की ईजाद है, साढ़े जोर से इंज कोई नहीं सी हुंदा। बाबे का जदों दिल करता ही ला के जुत्तियां सिर च खड़कांदा सी। मैं पुत्र मस्जिद में बैठा हूँ, अल्लाह मेरे वालिद साहब की कामिल बख्शिश व मगफिरत, मुकम्मल हाफिज़ कुरान, 11 मुसल्ले सुनाने की अल्लाह ने तौफीक दी। ये जब से इस मामले में पढ़ा हूँ, ये सादत मुझसे जिन गई हुई है। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ करूँ कि भाई रमज़ान च नहीं कुछ भी। अल्लाह ने तौफीक अता की, आलम दीन था। किन्नी वारी अब्बा जी को लू, क्योंकि गुज्जर बाबा सी तो पूरा गुज्जर, जिद्दी तो गुस्से वाला गुज्जर, जिदू बाबे का दिल करना ला के लितर, हाफिज़ कुरान है, आलम दीन है। उसने नहीं कभी कहा था मेरे मोढ़े के बराबर, बल्कि मेरा कद मेरे अबू जी से ऊंचा था। ये जो जुमला आया ना, ये सिर्फ इसलिए आया कि वो डरते हैं गल ना पै जाए कितने, बदतमीजी ना करे, रात ना फड़ ले कितने, वो इसलिए कहते हैं कि मुंडा मोढ़िया के बराबर आ जाए। किताबों में तो ये कुछ नहीं लिखा है, किताबों में तो यही है, उफ़िन वाला तन्हरहुमा, उफ उफ भी नहीं करना। मैं बस इसी पे पुत्र, बदनसीब है वो जिससे उसके माँ बाप नहीं। पुत्र हमेशा नरम रहना है। अम्मी जी, अब्बू जी, अब्बू जी जिदे जिदे कोल है ने पुत्र, राती उन्होंने कुट के सो। पुत्र जड़ा वो कोल ते 10वें ते फल ले आना है ना, जिदा कोई फायदा नहीं होना। जाते इन्होंने यही कह के जाना है, सेब किड़े लैंदे, केले तो गले ने, अंब भी मिठा कोई नहीं, खरमानी पता नहीं कितों चुक लिया, बुसियां ही लगन डी। इन्होंने यही कहना पुत्र, अज पुत्र जड़ा कोल 10वें ते ले आने ना, वो अज उन्होंने खुआ दी होंदियां जुंदियां। इंशाअल्लाह मैं मस्जिद बह के कहना 10 साल वैसे ही उन्होंने उम्र बढ़ जाएगी। पुत्र किसी डॉक्टर से पूछ लेना, और मिसबाई मौलवी आया है, दिखाया गया, हाँ डॉक्टर को बंदे का पुत्र हो तो पुत्र 10 न्यूरो बयान ताकत दे टीके, 10 मैथिकोबाल ताकत दे टीके एक पासे, ते पुत्र वो एक अंब जड़ा तू अपने हाथ नाल कट के कोल बह के अपनी अम्मी ते अबू नूं खुआएगा, वो कला एक पासे। किसी डॉक्टर नूं पुछ नहीं, शर्त है कि डॉक्टर बंदे का पुत्र होए। इधर वो बचिया, लेकिन तू 10 टीके बाबे की बांह पड़वा छड़नी है तू, लेकिन अंब तू बह के उन्होंने कोल खुआना। पुत्र वो एक कला सेब एक पासे, ते 10 ग्लूकोज दियां ताकत वाले टीके पा के बोतलां एक पासे। जे तेरे उस एक सेब ना उहदा माई का खून वधना है, जो उस बाबे का खून वधना है, वो एक पासे। लेकिन पुत्र बांह पड़वा छड़ने उन्होंने डॉक्टर को जाके कोल बह के उन्होंने। हज़रत साहब बड़े जो साढ़े माई बाबे फौत होंगे हैं ना, तो वो जो हस्पताल वाले हैं ना, वो जो डेथ सर्टिफिकेट बनाते हैं ना, उस पर लिखा होता है मौत की वजह दिल की हरकत का रुक जाना, या फुलां शरियान का फट जाना। डॉक्टर है लेकिन पुत्र याद रखी, ए डेथ सर्टिफिकेट जाली आ। एक और डेथ सर्टिफिकेट ही जड़ा इन्होंने दोयां ने बनाया था। और पता उस डेथ सर्टिफिकेट की लिखे है, माई और बाबे की मौत की वजह बच्चों का वक्त ना देना। माई और बाबे की मौत की वजह बच्चों का तवज्जो ना देना। माई और बाबे की मौत की
کی وجہ بچوں کے پیار سے محروم رہنا. اے اصلی پتر ہے نا دوہے نہ لکھیا دے اور اے اتھے کھلنا جا کے اے جڑا اتھے بڑھا دے نے جہاں بیٹا کہاں وقت دیتے ہیں. میں بس آخری بات کر کے میں نے بڑا لمبا سفر کرنا آگے میں نکل جاؤں گا ختم دعا والا معاملہ آپ خود کیجئے گا. میرا پتر سب تو چھوٹا منڈا ابراہیم چھوٹا ہے تنہوں پتہ ہے چھوٹے لاڈلے ہی ہوندے نے ادھر. میں جب کہیں کسی لمبے سفر پہ نکلوں نا کوئی دورہ وغیرہ ہو مثلا دورہ سندھ ہے یا دورہ بلوچستان ہے یا دورہ کے پی کے ہے یا ویسے تو میں اکثر نہ اس سے پوچھ کے نکلتا ہوں. ابراہیم کی لے کے آواں تیرے لیے بھائی. انہیں ہر بار ایک ہی گل کہنی ہے بابا گاڑی لے کے آنی ہے. بعد دفعہ ناندہ چھڑے گا بابا یہ والی گاڑی لے کے آنا میری. کدی یاد رہندا ہے کدی نہیں یاد رہندا لے جانا ادھر. اے گل مینوں یاد ہے نا یاد ہے تو سنان ڈے نا. پتر ہوں ویلا بدلنا ہے. اللہ کرے میرا ابراہیم جوان ہوئے اللہ نو میرے نال بھی سونے طریقے نال صراط ٹورے نبی علیہ السلام دی امت دی خیر خائی کرے. میں وڈیرا ہو جانا ہے میں منجی تے بہ جانا ہے تے ابراہیم نے جان لگ پڑنا ہے. تو پھر ایک دن کی ہونا ہے ابراہیم چلا جی دورہ سندھ تے ابراہیم دی بڈھی ابراہیم دے بچیاں دی ماں انہوں کدی پوچھ دیئے کنے جوڑے رکھاں کدی انہوں پوچھ دیئے کیڑی چادر رکھاں پگاں کنیاں رکھاں پگ تھلے بنن والی ٹوپی کیڑی کیڑی رکھاں وہ پوچھ دی بھئی ہے. تو میرے اندر کی چلن ڈے ہے یار ابراہیم انہوں کیوں نہیں پوچھدا پیا ابو جی سندھ چلنا 4-5 دن لی تڑے لی کی لے کے آواں. اس رکڑن نے کی کرنا ہے یا این اٹھا کر دینا ہے یا این اٹھا کرنا ہے کیونکہ اے ٹھا کیوں ہویا اے ٹھا کیوں ہوئی اے وجہ ڈاکٹر نو پتا اے انہوں پتا ہے حضرت کرامن کاتبین. اے نہ دوئے نے لکھیا ہے کہ بابا کڑ کڑ کے مر گیا مائی کڑ کڑ کے مر گئی. ابراہیم نے پوچھیا ہی نہیں ہے ابو جی چلا ہوں تے تاڑے لی ابو نے کی تینوں کہہ دینا سی. اوہ ابو نے تے اینے جی خوش ہو جانا ہے جے ابراہیم پوچھ ہی لیندا تے ابے نے کتھے کہنا ابے نے کہنا جی کوئی لے کے آئی میرے لئے ابے نے تے اتھے چوڑا ہو جانا ہے میرے ابراہیم نے. لیکن ابراہیم نے پوچھنا پتر وقت دو ایڈا کول دسویں تے لے آنا جی نا لوکاں نو وکھان لئی آج ہی انہاں نو کھو آج انہاں نو کھو ایڈا کول دسویں تے لانا ہے نا لوکاں واسطے آج کھو انہاں کول بہ کے کھو. پتر کوئی یار نہیں کوئی سب نال تیرا چنگا یار تیرے ابو جی نے سب نال بہترین رشتہ تیرا تیری امی نال رشتہ ہے. کیوں دے کل نہیں بہندا ہے کوئی کیوں دے کل بہ کے نہیں سندا ہے اس لیے پتر کوئی ادوں کہنا جی نا ٹر گئے یار محبتاں والے وہ اج یار ہے نے تے اج انہاں کل بہ کے محبتاں ونڈ لو یار ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے با کرامت رکھے. پتر اگوں جے کدی بلا ہوتے انج نہ کریو ہے اللہ آپ دی خیر کرے. وما علینا الا البلاغ